أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز خیر کامل اور مکمل نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، چوتھے پارے کی یہ پہلی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی یہ 92 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ ہفتے جیسا کہ ہمارے فیروز بھائی نے عرض کیا تھا کہ چوتھے پارے سے ہماری تفسیر باقی ہے، اسی کے مطابق آج یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں جو تلاوت کی گئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کا خلاصہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور مکمل ثواب اور پوری نیکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پسندیدہ مال، اپنے محبوب مال اور اپنی اچھی چیز کو خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ تمہیں مکمل ثواب اور پوری نیکی اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ تم اپنے مالوں میں سے اچھے مال کو، بہتر مال کو، جو مال تمہیں پسندیدہ ہے اس مال کو تم خرچ کرو گے تو تمہیں اس وقت مکمل اور پوری نیکی اور خیر کامل حاصل ہوگی۔ یہ اس آیت پاک کا خلاصہ ہے۔ ہم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو دیکھیے، ان کے واقعات کو پڑھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تو اس میسیج کو اور قرآن پاک کے اس پیغام کو سن کر صحابہ کرام نے کیسے اپنے مالوں کو اور اپنے پسندیدہ اور محبوب مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ، مشہور واقعہ ہے تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل مقابل اور متصل اور مسجد نبوی سے لگ کر بالکل سامنے ان کا باغ تھا، اور اس باغ میں ایک کنواں جس کا نام بیرہا تھا۔ اب اس وقت اس باغ کی جگہ
علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک عمارت بنی ہوئی ہے اور جس میں حج اور عمرہ میں جانے والے حضرات قیام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بیرحا باغ، اس باغ کا پانی اور اس باغ کے کنویں کا پانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور بیرحا کا پانی آپ پیتے تھے، نوش فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور بڑا سرسبز و شاداب اور بڑا زرخیز اور بڑا نفع بخش تھا، کافی اس سے فائدہ ہوتا تھا، اور حضرت ابو طلحہ کو ان کی اپنی جائیداد میں اور ان کی ملکیت میں یہ باغ بیرحا سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ لیکن اس آیت کریمہ یعنی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے نازل ہونے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پورے مال میں، میرے تمام مال کے اندر بیرحا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، لہذا آپ جس کام میں چاہے اور جس کام میں پسند فرمائیں اس باغ کو تقسیم فرما دے اور اس باغ کو خرچ فرما دے، صرف فرما دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، وہ باغ تو بڑا عظیم الشان اور بڑا نفع بخش ہے، اس باغ سے تمہیں کافی آمدنی ہوتی ہے، بڑا قیمتی باغ ہے، اور میں مناسب یہ سمجھتا ہوں، میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اس باغ کو تم اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دو، تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور اس مشورے کو قبول کر کے حضرت ابو طلحہ نے اپنے اقربا اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ یہ حدیث اور یہ واقعہ بخاری شریف اور مسلم شریف حدیث کی کتابیں ان دونوں میں موجود ہیں، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ۔ ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے، اس واقعے سے، کہ خرچ کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا تعاون کرنا صرف دوسرے اور عام فقیروں اور غریبوں کے لیے نہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، دوسرے فقیروں غریبوں کو جو مسلمانوں میں سے، لیکن اپنے خاندان کے، اپنے رشتہ داروں کو دینا، خرچ کرنا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ اپنے اقربا اور اپنے رشتہ داروں کا تعاون کرنا، خرچ کرنا، ان کو صدقہ خیرات دینا، اگر وہ مستحق ہے تو اس میں دوہرا اور ڈبل ثواب ہے، جیسے کہ انہوں نے کیا۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت پاک کو سن کر بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اس واقعے کے علاوہ بھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ، ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور ان کے مال میں، ان کی جائیداد میں یہ گھوڑا بہت قیمتی تھا، بہت اچھا تھا، خوبصورت تھا۔ یہ گھوڑا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے مال میں، میری جائیداد میں بہت پیارا مال ہے اور بہت اچھا ہے، مجھے اس گھوڑے سے بڑی محبت ہے۔
اس لیے آپ اس کو جسے دینا چاہے آپ دے دیجئے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ اور بھی واقعات ہیں اس طرح کی۔ تو بہرحال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی اور مال کو صرف کرنے کی اور صدقہ خیرات کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن اور حدیث میں۔ اور یہاں جو خرچ کرنے کا ذکر ہے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تو اس میں ہر قسم کا خرچ کرنا ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو یا للہ فی اللہ ہو یا صدقہ واجب صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، ہر قسم کا خرچ کر۔ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، صدقہ واجب جو واجب صدقات ہے وہ بھی اگر دے گا، نفلی صدقات یا اپنی حیثیت کے مطابق جب چاہے جس طرح چاہے جتنا ہو سکے جو بھی خرچ کرے گا تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اب یہاں ہم کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو مکمل نیکی، مکمل ثواب اس وقت ملے گا جب تم اپنے پیارے اور پسندیدہ مال کو خرچ کرو، پیارے اور پسندیدہ مال کو اور اچھے مال کو خرچ کرو۔ تو اچھا مال اور پیارا مال کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی تفصیل بتلائے ہمارے علماء نے اس کی تفصیل بیان فرمایا کہ اچھا اور پیارا مال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی ضرورت ہو اس مال کی، اور اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہو، اس کے کام میں وہ چیز آ رہی ہو اور اس کو اس سے دل سے لگاؤ بھی ہو، تو ہر ایسی چیز اور ہر ایسے مال کو محبوب اور پیارا مال کہتے ہیں۔ تو ایسے مال کو اگر وہ خرچ کرے تو اس پر اس کو مکمل ثواب اور مکمل نیکی ملتی ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکمل ثواب اور مکمل نیکی اور پوری نیکی اور خیر کامل اس وقت تم کو ملے گی جب تم اپنا اچھا مال خرچ کرو، اپنا پیارا اور پسندیدہ مال خرچ کرو۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا مال ہی جب خرچ کرے گا اور پیارا مال ہی خرچ کرے گا تو ہی پوری نیکی ملے گی اور ثواب ملے گا۔ یہ تو ملے گا لیکن اس کے علاوہ اس کی نظر میں اگرچہ وہ پیارا اور پسندیدہ مال نہیں ہے، زائد مال ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، غیر ضروری ہے، تو اس کو بھی اگر خرچ کرے تو اس پر بھی نیکی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ غیر ضروری اور ضرورت سے زائد مال کو اگر وہ دے خرچ کر دے تو اس پر اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، اس پر بھی نیکیมلے گی، لیکن پورا ثواب اور بھرپور نیکی کب؟ جب کہ اچھے مال کو خرچ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اور یہ بھی فرما رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ مما تحبون، مما پسندیدہ مال میں سے، اچھے مال میں سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس کا اچھا مال ہے، پسندیدہ مال ہے اس کی نظر میں، تو سب کو ہی خرچ کر دینا اور لٹا دینا ضروری نہیں ہے، ورنہ آدمی سبھی خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں تو کھائے گا کیا، استعمال کیا کرے گا؟ مما یعنی اس میں سے جو وہ دینا چاہتا ہے، جتنا وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، سب مال کو خرچ کر دینے کا حکم نہیں، مما تحبون، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ضرورت سے زائد مال بھی اگر خرچ کرے، اگرچہ اس کی نظر میں اس کو پسندیدہ نہیں ہے، وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، غیر ضروری ہے، جیسے پرانے کپڑے، ہمارے استعمال کے کپڑے، اب وہ ضرورت سے زائد ہے، اگر کسی غریب کو دینا چاہتا ہے وہ دے دیا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بچا ہوا کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، بچا ہوا ہے، اگر وہ کسی کو دے دے، کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، اس پر بھی ثواب ملے گا اس کو، یا جو بھی چیز ہے، یہ مثال کے طور پر۔ اور ایک بات اور کہ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب اور پسندیدہ چیز کو آدمی خرچ کرے تو مکمل ثواب ملے گا۔ تو جو چیز محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس کا کوئی بہت قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے کہ بہت وہ ہزاروں کی ہے اور لاکھوں کی ہے، وہ کتنی بھی قیمت کی ہے، اگر وہ سستی بھی ہے یا مہنگی بھی ہے، کیسی بھی ہے، لیکن بس وہ ضرورت کی چیز ہے اور اس کو وہ اچھی لگ رہی ہے،
چاہے وہ سستی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن اچھی ہے لگنے میں، تو یہ بھی محبوب مال ہو گیا، یہ بھی پسندیدہ مال ہے۔ یہ چھوٹا سا اور معمولی سا مال جو اس کی نظر میں اس کو اچھا لگ رہا تھا، اس کی ضرورت کا تھا، پسندیدہ تھا، اس کو بھی خرچ کرنے سے اس کو ثواب مل جائے، چاہے معمولی چیز ہو۔ مما تحبون، اسی لیے ایک بہت بڑے بزرگ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے اللہ والے گزرے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی چیز خرچ کرے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی چیز خرچ کرے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ ہو، چاہے کھجور کا ایک، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اخلاص کے لیے خرچ کرے، تو بھی انسان کو اس پر بڑا ثواب اور پوری پوری نیکی ملے گی۔ یہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں اس میں سمجھا رہے ہیں۔ ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے کہ پیاری اور محبوب چیز کو خرچ کرنے سے مکمل ثواب ملے گا، پوری پوری نیکی ملے گی، اور اس کے علاوہ ضرورت سے زائد یا جو اس کی نظر میں اتنی اہم نہیں ہے، اس کو بھی اگر خرچ کرے اللہ